السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج پارہ نمبر 4 کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ تو یہ پارہ شروع ہوتا ہے محبوب چیز اللہ کے لیے دینے سے۔ سو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے گھر کی پرانی چیزیں ہی نہیں ڈونیشن میں مطلب دینی چاہیے کہ بھئی اچھا یہ پرانی ہو گئی ہے تو اب یہ دے دیں، یا اس طرح سے کبھی کوئی چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہو بہت، اسے بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی تو حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا بہت اچھا پھلدار، اور وہ انہوں نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، وہ جب اللہ کے راستے میں کچھ دیتی تھیں تو اس کو وہ خوشبو لگا کے دیتی تھیں، بیکاز یہ صدقات اور یہ سب چیزیں پہلے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو خوشی سے دینا چاہیے۔ اور اپنی کبھی محبوب اور اچھی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور یہ بہترین موقع ہے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا اور اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ آپ ہمارے سے یہ جو ہم نے کام کیا اسے قبول فرما لیں۔ اور حج بیت اللہ، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی حج کرنا، اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے اللہ کے گھر کی طرف جانا پسندیدہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق، زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا اور حالت اسلام میں موت کا آنا، اور یہ دعا تو ہمیں بہت کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت دینا اور ہم کسی اور طرف ہمارا ذہن نہ لگ جائے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اس پر جمع ہونا، تفرقہ بازی اور اختلاف سے بچنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اختلافات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف رمضان میں نکالنے کے لیے یا پھر تلاوت کی غرض تک ہی اس کو رکھ لیا ہے، جبکہ اس کو کیونکہ آئی ایم ناٹ این عربک اسپیکر، تو عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ہم اس کو اس کی ٹرانسلیشن نہ پڑھیں، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر قرآن مجید کے بارے میں تعلیم پراپرلی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور عربک بھی سیکھنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ جسٹ اے سائڈ تھاٹ، بینہ ٹی وی کا چینل، ویسے تو بینہ کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، بٹ اس کا چینل ہے اور اس کے اوپر 10 ڈیز کا کورس اویلیبل ہے عربک کا، استاد نعمان علی خان کا، اف اینی بڈی از انٹرسٹڈ، تو وہ 10 ڈیز دے آر ورتھ یوزنگ یور ٹائم، اور اس کے اندر اس کو اگر سیکھیں تو بہت زیادہ قرآن کے عربک کو سمجھنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ سو دیٹ واز جسٹ اے سائڈ نوٹ۔ خیر کی دعوت، لوگوں کو قرآن، اس کے احکام اور نیکی کی طرف بلانا، بہترین امت کی علامت، کل انسانیت کی فکر کرنا، انہیں نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، صبر اور تقوی، مومن وقتی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ جنگ احد، مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا، کامیابی کے لیے کام کو خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اور یہ جنگ احد میں وہ 3 اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ سے حملہ کر دیا تھا، تو وہ سارا اس میں مال کی محبت کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ محسن، اب اللہ تعالیٰ محسن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو محسن لوگ کون ہوتے ہیں؟ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا محسن ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ کوالٹیز اپنے اندر ضرور سوچنی ہے۔ میں بھی ابھی اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس میں سے کیا کوالٹی ہے جو میرے اندر ہے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ محسن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جنت بیش قیمت ہے، حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا، اور جہاد کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو عام طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے، اٹ مینس ٹو ورک ہارڈ ان دا وے آف اللہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ قرآن کو اسپریڈ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا رہے ہیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنا ہے، اور ان کے لیے بھی کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔
شاکرین بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جانا، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا۔ اللہ کے دین کا کام کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے کسی کی جتنی بھی کیپیسٹی ہو اس کے اندر رہتے ہوئے اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ضرور کرتے رہیں۔ غم پر غم مضبوط بنانے اور برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا، جیسے کہ یہ جنگ احد کے بارے میں یہ ساری بات چل رہی ہے، تو اس کے اندر افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمان بہت غمزدہ ہو گئے اور وہ ایک طرف ہر طرف بکھر گئے۔ تو اس طرح سے یہ غم کے بعد غم آیا، اس کی وجہ سے ان کو مضبوط کیا گیا۔ نرم خوئی ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کے اخلاص، قربانیوں اور ماضی کے اچھے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ احسان عظیم اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم میں کتاب اور حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص عنایت کی، اور اس چیز کے لیے ہمیں بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کے لیے کبھی بھی تھینکفل نہیں ہوتے۔ شہادت اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا کرنا اور دعا بھی کرنا۔ اور اللہ پر بھروسہ دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ میرے سارے کاموں کے لیے کافی ہے، اور دل سے اس بات پر یقین رکھنا۔ دھوکے کا سامان دنیا دھوکا ہے، اور اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا۔ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اٹھ کے تو وضو سے پہلے ان کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ آخری رکوع ہے آل عمران کا، اگر اس کو یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اٹھ کے اس کو پڑھنے سے ایک سنت بھی پوری ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صلہ رحمی اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور قطع رحمی سے بچنا۔ اور صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہے کہ جا کے مطلب لانگ فون کالز ہوں اور یہ سب چیزیں، آپ میسیجز کے اوپر بھی سلام دعا رکھنا، یہ سب چیزیں مطلب خیال کرنا، اور اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ کسی کو کچھ ہے پرابلم ہے تو اس کی پرابلم سولو کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، کیونکہ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ جتنی لمبی بات ہوتی ہے اس کے اندر غیبت اور چغلی کا بھی پھر خطرہ رہتا ہے، اور وہ گناہوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سے زائد نکاح ضرورت کے تحت، یہ صورت نساء سٹارٹ ہو گئی ہے، تحت عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ملنا۔ وراثت اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حصہ دینا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا۔ توبہ کی گنجائش نادانی یا جہالت سے غلط کام کر لینے کے فوراً بعد توبہ کر لینا، اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ معروف برتاؤ گھر میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا، بلا وجہ دست اندازی سے بچنا، اور علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا، اور حرمت والے رشتوں کا تقدس کا پاس رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا۔ تو آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو یہ تھا جی چوتھا سپارہ، انشاءاللہ کل پانچواں کریں گے۔ فی امان اللہ۔